بس موټر سایکل نه یې سره خپره کوزه کړه او ډزه ویست مونږ هم خدای لږ لږ بچ کړو. بس د نیکه سره مې خبرې کولې غاړې راکړه. اب تک تفتیش میں کیا بات سامنے آئی؟ ان کا تنازع تھا کسی کے ساتھ پہلے یا ابھی کچھ واقعہ سبیل آخری ضلع کا خبر آتا رہتا اس طرح کھڑی ہوئی یا دھمکی اور کھڑی ہوئی سیدھے سے لانچے سے خبر تھا؟ تو اسی اسنا میں 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے فائرنگ کی، جن کے فائرنگ سے سبیل جو قتل ہوا ہے. تاسو یې شرا غټه مابابل والا ولاړو پولیس ولاړو چې هغې په موجودې کې دا ډزې وشوې که نه هغې لږ لرې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں احسن عوان. ناظرین، پشاور اپنی ثقافت، خوبصورتی اور مہمان نوازی پر جانا جاتا ہے، لیکن اس بدقسمت شہر میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ سننے والے کی روح کانپ اٹھتی ہے. جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ فقیر آباد کے علاقے میں پیش آیا، جہاں سنگ دل قاتلوں نے جوان بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، اصل حقائق کیا ہیں، ہم ورثا سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت مقتول سبیل خان کے والد موجود ہیں. چونکہ یہ پشتو میں بات کریں گے، پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ اردو میں بیان کروں گا. ان سے بات کرتے ہیں. کاکا، اللہ پاک دې تاسو له صبر درکړي. لاول خپل نوم راته ووایئ او بیا وایئ دا واقعه څنګه پیښه شوې ده. خپل نوم خو مې خان ولي اجي دی او واقعه داسې پیښه شوه چې د پتنګ چوک کې زمونږ رنټې کار دی د زوی مې کولو که نه، نو بس په دې شپه باندې زه هم هلته تللی وم او بل زوی مې هم هلته کې و. نو مونږ یو زه وم، یو سبیل و، یو راسره اکرام نوم یې دی، او راسره هم دی مونږ د رنټ سړی دی. او بس د شاده طرفه په سرویس روډ باندې په موټر سایکل باندې 2 کسان رالل او بس موټر سایکل نه یې سره خپره کوزه کړه او ډزه ویست مونږ هم خدای لږ لږ بچ کړو. سبیل چا سره لانجه دعوا غل چې پولیس سره مونږ خبرو شوې، پولیس وایي د دې خلاف پهله یو پرچه شوې وه. جی هغه خو مونږ فیصله کړې ده او هغه وخت بیا مونږ فیصله کړله او د هغې 2 کاله کېږي یو نیم. زمان تاسو ولیدل دا څنګه په موټر سایکل و هیلمټ یې اچولی و؟ یو هیلمټ اچولی و، بل هغه کړی و دا ماسک یې یې لګولی و. ونه پېژندلی شو؟ یاره چې اوس داسې ووینو که نه، لکه په هغه ټیم سره مونږ دومره هغه د سترګو له د سړي نقشه شانتې راشي چې د کردار نه به یې هم پېژنو، خو په هغه ټیم باندې مونږ ونه پېژندل. دې فایرنګ کې څوک لارې لاروي هم زخمي شوي؟ او یو هلک لګېدلی و، دا زمونږ ملګري پسې منډې والې بیا په دې مجرمانو پسې هغه اکرام، نو بس پسې تماچه یې راورته وکړه او په هغې باندې یې ډزې چې وکړلې، بیا پکې یو د لارې لاروی ولګېدو. او تاسو یې چې راغه ټیم ابابل والا ولاړو پولیس ولاړو چې هغې په موجودۍ کې دا ډزې وشوې که نه هغې لږ لرې وو؟ یاره تقریبا داسې د هوټل تقریبا یو 50-60 هغه کې وو، دا میټر کې او داسې اندازه کې وو. اوس پولیس څه وایي؟ تفتیش کې څه پته ولګېده؟ یاره جی نو مونږ ایله دی د خپل غم نه هم نه یو خلاص شوي، ولې چې دلته منډه ترړه او میلمه مې زما که نه، او انشاءالله چې د الله نه هم دا توقع ده او د پولیس نه هم دا توقع ده چې د موږ سره به پوره تعاون کوي، ولې چې سبیل داسې سړی و چې د پولیسو سره به هر وخت یې ګرځېدو، دوستانې او مرګتیا او امداد به یې د پولیس امداد به یې کولو، چې داسې سړی یې لیدلی وی چې دا سړی مشکوک دی، بیا به هم د پولیس مرګتیا به یې کوله. نو څه داسې مونږ دا امید د الله نه شته چې پولیس به زمونږ مرسته کوي. سبیل آخري ځل لکه خبره اتره تاسو سره کړې وي یا چې چا څه دمکې ورکړې وي، څه داسې لانجه څه خبره تاسو سره شوې؟ نه جی نه، بلکل نه، نه هېڅ خبره اتره نه، بس ښه.
جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے مقتول کے والد کی گفتگو سنی، اس کا انہوں نے پشتو میں بات کی، میں آپ کو اردو میں تھوڑا سا خلاصہ اس کا بیان کر دوں۔ مقتول کے جو مدعی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ وقوعے کے وقت وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھا کہ اس دوران مسلح موٹر سائیکل سوار آئے، جس میں ایک نے ہیلمٹ پہنا تھا اور دوسرا ماسک لگایا تھا، اور اس نے اس کے بیٹے کو دیکھتے ہی اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے کچھ ہی فاصلے پر ابابیل اسکواڈ بھی موجود تھا، جنہوں نے ملزمان کا تعاقب کیا، اور ان کا جو ساتھی تھا اکرام وہ بھی ملزموں کے پیچھے بھاگا، تو ملزموں نے اس پر بھی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ انہوں نے آئی جی خیبر پختونخوا سے اور دیگر پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بیٹے کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، مقتول سبیل کا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ستاسو نوم دی؟ فهد سو شو بابا دی سو شو؟ هغه مړ شو کله تا ته پته ولګېده ته چېرته وې؟ کور کې. څه چا سوال جواب وکړو؟ بس چا مړه وکړه، زه چې راپاڅېدم د سهار سکول له، نو پلار مې مړ و. تا سره څه خبرې اترې کړې وې؟ او جی تا به ورته څه ویل؟ ابو نه څه به دې غوسته تا سره اخري کله خبره شوې وه؟ پرون بل پرون نه بل پرون. څه یې ویل درته؟ بس د نیکه سره مې خبرې کولې، غاړې راکړه. چې تلو څه یې ویل درته؟ بس پیسې یې راکړې بس. نوره څه خبره نه ده شوې؟ نه دي. ناظرین، ہمارے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن محمد ارشد خان موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ فقیر آباد کے علاقہ پتنگ چوک رینٹا کار مالک قتل ہوا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کب ہوا یہ وقوع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 تاریخ کا وقوع ہے اور تقریباً رات کا ٹائم تھا، لیٹ نائٹ۔ تو ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے ایک رینٹ کار کے مالک کو قتل کیا ہے۔ ہم موقع پہ پہنچے تو وہ وہاں پہ پتہ چلا کہ جو مقتول تھا وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اسی اثناء میں 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے فائرنگ کی، جن کے فائرنگ سے سبیل جو قتل ہوا ہے وہ موقع پہ قتل ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا راہگیر وہاں پہ جا رہا تھا وہ زخمی ہو گیا تھا۔ تو اس میں ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دوسرے جو ہیومن انٹیلیجنس پہ کام شروع کر دیے۔ فی الحال تو انہوں نے کوئی دعویداری نہیں کی ہے، اور انشاءاللہ ملزمان ٹریس ہو جائیں گے۔ سر، صرف وقوعے کی FIR جو ہے وہ مقتول کے والد نے درج کی ہے۔ والد اس کا کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ موجود تھا اور 2 موٹر سائیکل سوار آئے، انہوں نے فائرنگ کی۔ اب تک تفتیش میں کیا بات سامنے آئی؟ ان کا تنازع تھا کسی کے ساتھ پہلے یا ابھی کچھ واقعہ؟ جی بالکل، ہم نے جو پچھلا ریکارڈ چیک کیا ہے تو اس کے خلاف ایک FIR ہوا تھا 324 کا، لیکن مدعی نے اس کے خلاف کوئی دعویداری نہیں کی ہے، اور وہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کی کوئی انوالومنٹ ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ شامل تفتیش کریں گے، لیکن فی الحال ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور مدعی نے ان کے خلاف کوئی دعویداری نہیں کی ہے، تو وہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کو ملزمان کا پتہ ہو۔ اگر ان کو ایسے کوئی پچھلے کوئی دشمنی ہو تو وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تفتیش کہاں تک پہنچی؟ کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ تفتیش تو فی الحال ہم کام کر رہے ہیں بہت سارے اینگلز پہ، اسپیشلی ایسے وقوعے جتنے بھی رونما ہوتے ہیں پشاور میں تو وہ ملزمان ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، CDR بھی ان کے چیک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو قریبی رشتہ دار اور دوست ہیں وہ بھی ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ملزمان تک جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، جوان سال رنٹکار مالک کا قتل دشمنی کا شاخسانہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ ایسے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔